السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں کتاب غم نہ کرے، جس کے رائٹر ہے ڈاکٹر آئز القرنی اور جس کا ترجمہ کیا ہے قطریف شہباز ندوی صاحب نے۔ تو شروع کرتے ہیں غم نہ کرے پارٹ 54۔ 3 باتیں۔ ایک دانا نے اپنے آفس پر 3 قیمتی لوہے لگائے۔ پہلے پر لکھا دن کا خیال کیجیے، دن کا یعنی آج کے حدود میں رہیے۔ دوسرے پر لکھا سوچیے اور شکر کیجیے، یعنی اپنے اوپر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیجیے۔ تیسرے پر لکھا تھا غصہ نہ کریں۔ یہ 3 ایسی نصیحتیں ہیں جو آپ کو سعادت کا آسان ترین اور قریبی راستہ دکھاتی ہے۔ انہیں اپنے روزنامے میں لکھیے اور روزانہ ان کا مطالعہ کیجیے۔ وقفہ۔ شدت کے ساتھ فراخی اور عسر کے ساتھ اثر کی وابستگی کے اسرار اور لطائف میں سے یہ ہے کہ تکلیف جب زیادہ اور بے انتہا ہو جائے اور بندے کو اس بات سے مایوسی ہو جائے کہ مخلوقات اس کی تکلیف دور کر دے گی، تو اس کا دل اللہ وحدہ لا شریک سے جڑے گا۔ یہی اللہ پر توکل کی حقیقت ہے۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ مومن کو اکثر کثرت دعا کے بعد بھی فراخی نہ ملے گی۔ قبولیت دعا سے مایوسی سی ہونے لگے تو وہ اپنے کو ہی ملامت کرے گا اور کہے گا کہ میرا نفس ہی خراب ہے۔ اس کے سبب یہ آفت ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اگر اس میں خیر ہوتا تو ضرور دعا قبول ہوتی۔ اس کا نفس کو ملامت کرنا اللہ کو بہت سی عطاعات سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس سے بندہ اللہ کے لیے انکساری و عاجزی اختیار کرتا ہے اور وہ اعتراف کرتا ہے کہ وہ اسی تکلیف کا مستحق ہے اور دعا کی عدم قبولیت کا سزاوار ہے۔ تب فوراً اللہ اس کی فریاد سنتا ہے اور اس کی تکلیف دور فرما دیتا ہے۔ صوفی ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں، ہماری زندگی ایسی ہے کہ اگر اسے بادشاہ جان جائے تو وہ ہم سے اس پر تلواروں سے جنگ کرے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، میرے دل پر ایسی ساعتیں گزرتی ہے کہ اس طرح کے احوال سے اہل جنت گزرے تو میں کہوں گا کہ وہ اچھی اور خوشگوار زندگی میں ہے۔ لوگوں مطمئن رہو۔ کتاب الفجر بعد الشدہ میں 30 سے زیادہ ابواب بتاتے ہیں کہ جب شدائد اور بحران عروج کو پہنچ جاتے ہیں تو آسانی و فراخی مل جاتی ہے، اور یہ کہ بندہ جتنا زیادہ مصیبت میں ڈوبا ہوگا اور جتنے غم و الم سے دوچار ہوگا، اتنا ہی قریب تر آسانی، سہولت اور خلاصی ہوگی۔ التنوخی نے اپنی دلچسپ اور طویل کتاب میں پریشان حالوں اور مصیبت زدوں کے قصے بیان کیے ہیں، جن میں بعض قید ہوئے تھے، بعض کو معزول اور جلا وطن کر دیا گیا تھا، بعض کو کوڑے لگائے گئے تھے اور بعض مفلس و فلاش بنا دیے گئے تھے۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ عین یاز اور غفلت کے وقت نصرت و امداد کے فرشتے نازل ہو گئے، اللہ کی مدد آ گئی۔ تنوخی آفت کے ماروں اور مصیبت زدوں سے کہتے تھے، مطمئن رہو، اس راستے میں تم سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں، ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے، کہہ دیتی ہے شوخی نقش پا کی۔ تب یہ ایک سنت الہی ہے، ہم تم کو کسی چیز میں آزمائیں گے، ہم نے تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا ہے۔ یہ عدل کا تقاضا ہے کہ اللہ بندوں کا امتحان لے، انہیں شدت اور آسانی میں آزمائے، ان کو دن اور رات کی طرح مختلف احوال سے گزارے۔ لہٰذا اعراض، ناراضگی اور اعتراض کیوں؟ اگر ہم نے ان پر فرض کر دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے چند ہی لوگ ایسا کرتے۔ بقول شاعر، گر تم مجھ سے یہ کہتے کہ انگاروں پر چلو تو میں بصر و چشم کہتا کہ انگاروں کی گرمی تمہاری آنکھوں کی وجہ سے سونا بن جاتی ہے۔ خیر کے کام برے انجام سے بچاتے ہیں۔ بہترین کلمات میں حضرت ابوبکر کا یہ قول بھی ہے کہ معروف کے کام برے انجام سے بچا لیتے ہیں۔ عقل و نقل اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ اگر یونس تسبیح گزاروں میں سے نہ ہوتا تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک پڑا رہتا۔ حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو رسوا نہ کرے، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے، لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے، غریب کو دیتے اور دنیاوی آفات میں مدد کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیں کہ کیسے انہوں نے معروف کے کاموں اور محاسن سے حسن عاقبت پر استدلال کر لیا، اچھی ابتدا سے اچھے نتیجے تک پہنچ گئے۔ الصابی کی کتاب الوزراء، ابن الجوزی کی المنتظم اور تنوخی کی الفجر بعد الشدہ میں ایک قصہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وزیر ابن الفرات ابو جعفر ابن بساط
بسطام کے پیچھے پڑا رہتا اور اسے اذیت دینے کے در پر رہتا تھا۔ ابو جعفر نے اس کے ہاتھوں پر بہت سی تکلیفیں اٹھائی۔ ابو جعفر کی ماں نے بچپن سے اسے اس کا عادی بنا دیا تھا کہ اس کے تکیے کے نیچے روز ایک روٹی رکھتی اور دوسرے دن اسے صدقہ کر دیتی۔ جب ابن الفرات کی اذیتوں پر ایک مدت گزر گئی تو ابن الفرات اس سے بولا، کیا تمہاری ماں کی روٹی اب بھی ملتی ہے؟ ابو جعفر نے کہا نہیں۔ ابن الفرات نے کہا وہ ضروری ہے، اسے صدقہ کرنے دو۔ ابو جعفر نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وہ خواتین کی نیکیوں کی قبیل سے ہے۔ ابن الفرات بولا، نہیں، میں کل رات تمہیں بالکل ختم کر دینے کی تدبیر کر رہا تھا۔ نیند میں خواب دیکھا کہ میں نے ننگی تلوار لیے تمہیں قتل کرنے جا رہا ہوں تو تمہاری ماں اپنے ہاتھ میں روٹی لیے اسے ڈھال بنا کر سامنے آ گئی۔ میں تمہارے قریب پہنچا ہی تھا کہ آنکھ کھل گئی۔ ابو جعفر نے دونوں کے بیچ دوری پر افسوس ظاہر کیا اور وزیر کا فرمان بردار ہو گیا۔ اسے راضی کیا، اس کی اصلاح کی کوشش کی، حتیٰ کہ دونوں دوست ہو گئے۔ ابن الفرات نے کہا، بخدا اب میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ تفریح خاطر سے زندگانی کا سفر آسان ہو جاتا ہے۔ معلوم ہے کہ شریعت میں آسانی اور وسعت ہے جس سے بندہ عبادت کارکردگی عمل صالح کرتے رہنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے اور اللہ ہی ہنسانے اور رلانے والا ہے۔ آپ مزاح فرماتے اگرچہ اس میں سچ بات ہی کہتے۔ آپ نے حضرت عائشہ سے دوڑ میں مقابلہ کیا۔ تذکیر میں اختصار سے کام لیتے مبادا صحابہ اکتا نہ جائے۔ آپ تعمق، تکلف اور تشدد سے منع فرماتے کہ جو دین میں بے جا سختی برتے گا وہ مغلوب ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے، دین مضبوط ہے، اس میں نرمی کے ساتھ داخل ہو۔ عبادت گزار میں شدت، تکلیف اور جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ تکلف کرنے والا ٹوٹ ہی جاتا ہے کیونکہ وہ فوری حالات پر نظر رکھتا ہے۔ وہ طول مدت اور دل کی افسردگی کو بھول جاتا ہے، ورنہ عقل مند کام کی ایک حد رکھتا ہے۔ جب زیادہ جوش پیدا ہوگا تو اس سے آگے نکل جائے گا اور جوش نہ ہوگا تو اپنی اصل پر باقی رہے گا۔ بعض صحابہ سے جو یہ منقول ہے کہ نفوس میں توجہ اور بے حضوری دونوں ہوتی ہے، توجہ کے وقت اور غنیمت جانو اور بے حضوری میں اسے چھوڑ دو۔ اس کا مفہوم یہی ہے، بہت سوں کو دیکھا کہ جوش پیدا ہوا، نوافل کی کثرت شروع کر دی، غلو کا شکار ہو گئے، سستی چھائی تو پہلے سے بھی زیادہ کمزور پڑ گئے۔ دین اصلاً خوشی سے ہمکنار کرنے کے لیے آیا ہے۔ ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اللہ نے ان لوگوں کو ملامت کی ہے جنہوں نے طاقت سے زیادہ اپنے کو مکلف کر لیا، پھر حقیقت کی زمین پر پسپا ہو گئے۔ جس کا اپنے کو مکلف بنا ڈالا تھا اسے توڑ بیٹھے۔ وہ رہبانیت جو انہوں نے خود ایجاد کی، ہم نے ان کے اوپر فرض نہ کی تھی۔ وہ اللہ کی خوشنودی چاہتے تھے لیکن اس رہبانیت کا حق بھی ادا نہ کر سکے۔ دوسرے مذاہب پر اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ وہ دین فطرت ہے، وسطیت والا ہے۔ وہ روح و جسم و دنیا و آخرت سب کے لیے اور آسان ہے، وہی ہے سیدھا راستہ۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نبی کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ کہا، وہ مومن جو اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرتا ہے۔ پھر وہ آدمی جو ایک گوشے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا اور لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ اور ابو سعید سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم کو فرماتے سنا، جلد ہی وہ زمانہ آئے گا کہ مسلمان کا سب سے اچھا مال وہ بکریوں کا ریوڑ ہوگا جسے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کی جگہوں میں چرائے گا اور فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کی خاطر دور بھاگے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، کبھی کبھی تنہا بھی رہو۔ اسی بارے میں حضرت جنید نے کیا خوب کہا ہے، عزلت کی تکلیف جلوت کی مدارت سے آسان ہے۔ خطابی کہتے ہیں، اگر عزلت سے صرف اتنا ہی فائدہ ہو جائے کہ غیبت سے اور اس منکر کو دیکھنے سے نجات مل جائے جس کو طاقت سے دور نہیں کر سکتا تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ حاکم کی روایت کردہ حضرت ابو ذر کی مرفوع حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں، تنہائی برے ساتھی سے بہتر ہے، اس کی سند حسن ہے۔ خطابی نے کتاب الاصلاح میں لکھا ہے کہ عزلت اور اختلاط کے جیسے
متعلقات ہوں گے ویسے ہی ان میں بھی اختلاف ہوگا۔ جو دلیلیں اجتماع پر ابھارتی ہیں ان کا محل یہ ہے کہ وہ ائمہ اور امور کی اطاعت سے متعلق ہے۔ جو انفرادیت کی دلیلیں ہیں انہیں برعکس حالت پر محلول کیا جائے گا، اور جسمانی افتراق و اجتماع کا مسئلہ یہ ہے کہ جو اپنی معیشت اور دین کی حفاظت پر اکتفا کرے تو اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ لوگوں کے اختلاط سے پرہیز کرے، بشرط یہ کہ جماعت، سلام اور اس کے جواب، اور عیادت مریض اور جنازہ کے ساتھ چلنے وغیرہ کے مسلمانوں کے جو حقوق ہیں انہیں پورا کرے۔ مطلوب جو ہے وہ بری صحبت سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ اس میں تشویش خاطر اور تضییع اوقات ہے۔ لوگوں سے اختلاط کو ایسا سمجھا جائے گا جیسے دن رات کا کھانا، لہٰذا بقدر ضرورت پر ہی اکتفا کیا جائے، کیونکہ جسم و جان کے لیے زیادہ مفید ہوگا۔ القشیری الرسالہ میں لکھتے ہیں کہ عزلت پسندی کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ دینے کا خیال کریں، اس کے برعکس نہیں، کیونکہ اول الذکر میں تواضع اور انکساری نفسی ہے، جبکہ دوسری میں آدمی کا دوسرے پر بڑھ جانا ہے، جو متکبرین کی علامت ہے۔ عزلت اور اختلاط کے سلسلے میں لوگ افراط و تفریط میں مبتلا ہیں۔ وسط میں بہت کم لوگ ہیں۔ ایک انتہا یہ ہے کہ لوگوں کو بالکل چھوڑ دیں، حتیٰ کہ جمع و جماعت، عید اور اجتماعات سے بھی دور رہے، یہ بھی غلط ہے۔ دوسری انتہا یہ ہے کہ لوگوں سے اتنا ملا ہو کہ لہو و لعب اور قلیل و قال اور تضییع وقت میں شریک رہے، یہ بھی درست نہیں۔ اعتدال کی بات یہ ہے کہ جو اجتماعی عبادتیں ہیں ان میں اور تعاون علی البر وتقوی اور ثواب کے کاموں میں لوگوں کے ساتھ رہے، اور ایسے مواقع پر جہاں اللہ سے اعراض ہو اور فضول مباحات میں مشغولیت ہو ان سے دور رہے۔ ہم نے تمہیں اسی طرح امت وسط بنایا ہے۔ اب اس کے آگے کی کتاب میں آپ کو اگلے ویڈیو میں پڑھ کر سناتی ہوں کہ آگے اس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اگر آپ بھی ایسی کوئی کتابیں جانتے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ اس کے بعد آپ کون سی کتاب سننا پسند کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔